بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جن کا نام قاضی شریع ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسلام قبول کیا، مگر ان کی ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکے اور تابعین میں ہوئے۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھے، فقہ اور حدیث کے عالم تھے، شعر و شاعری سے بھی شغوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا، بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریع اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریع ابن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ اس فتویٰ کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہے، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریع کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہو گیا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا، اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کے امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پہ آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریع نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریع اور ابن زیاد کا تعلق تھا، اور پھر قاضی شریع نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کرنا کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریع کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریع کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسۂ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسرے گندم نماز و فروشوں، بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریع بہرحال مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریع نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرہ برابر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریع تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریع کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔
قاضی شریع بھی ان اعتراض کو سن کر خوفزدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گئے۔ مختار بھی ان اعتراض کے نتیجے میں قاضی شریع کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام قیاضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں شورشیں ہوتی رہیں لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا اور قاضی شریع اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔